حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے دو بڑی مشکلیں یہ آ رہی تھی۔ ایک تو وہ لوگ جو اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو منافقین تھے، جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے صحاباؤں کی ایک میٹنگ بلوائی، اور صحاباؤں کے مشورے سے یہ فیصلہ نکلا کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے نپٹا جائے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے تین گروپ، تین لشکر تیار ہوئے۔ ایک لشکر وہ جس کو طلیحہ پر حملہ کرنا تھا، اور اس کی کمان حضرت خالد بن ولید کو دی گئی، اور دوسرے لشکر کا کماندار شرحبیل بن حسن کو بنایا گیا، جن کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ اور تیسری جماعت میں فیض بن مشکو اور فیروز ویلمی تھے، جن کو اسد انسی کے مقابلے میں جانا تھا۔ البتہ تینوں لشکر تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے طلیحہ کی جماعت پر زوردار حملہ کیا اور اس کی پوری فوج کو نیست و نابود کر ڈالا۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ طلیحہ اپنی فوج کو چھوڑ کر سیریا کی طرف بھاگا، اور جو لوگ زندہ بچے تھے ان کو قید کر لیا گیا اور مدینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بعد میں ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد سیریا سے ہی طلیحہ نے اپنا معافی نامہ لکھا اور مدینے کے لیے بھیج دیا، اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کا دوسرا لشکر، جس کے سردار شرحبیل بن حسن تھے، انہوں نے مسلمہ پر حملہ کر دیا، اور جنگ کے بیچ میں ہی خالد بن ولید بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے، اور یمامہ میں مسلمہ اور مسلمانوں کے بیچ ایک گھماسان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کئی صحابہ بھی شہید ہوئے جو حافظ قرآن بھی تھے، لیکن آخر کار جیت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور جھوٹے مسیلمہ کذاب کو وحاشی رضی اللہ عنہ اپنے نیزے سے قتل کر دیتے ہیں۔ اور مسیلمہ کی بیوی سزہ، اس نے بھی اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ بھی وہاں سے بھاگ کر بصرہ چلی جاتی ہے، اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اب مسلمانوں کا تیسرا گروپ اسود انسی پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس کو نشے کی حالت میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تو ہو گئے تھے، لیکن اسلام کے خلاف بھی ہونے لگے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں بھی الگ الگ جگہ پر ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بھیج کر ان سب کو بھی سبق سکھایا۔ اب بچے تھے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھلی چیتاونی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اور اب نہیں دے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ یا بکری کے ساتھ زکوٰۃ میں رسی بھی دیتے تھے، اور وہ لوگ اب رسی نہیں دے رہے ہیں، تو میں ان سے اس رسی کا بھی حساب لوں گا اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایسی چیتاونی سے منافقین میں ایک خوف پھیل گیا، اور سب کے سب زکوٰۃ دینا شروع کر دیے۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یمامہ کی جنگ میں مسلمانوں کے بہت سارے ایسے صحابی شہید ہوئے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سجسٹ کیا کہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہونے والے بہت سے صحابی حافظ قرآن تھے، اور ہم لوگ اس بات سے پہلے ہی واقف ہیں کہ قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑے تھوڑے حصوں میں 23 سال تک اترتا رہا ہے، جہاں کچھ صحابی ایسے ہیں جن کو پورا قرآن شریف منہ زبانی یاد ہے، تو وہیں پر دوسرے صحابی ایسے بھی ہیں جن کو قرآن شریف کا صرف کچھ ہی حصہ یاد ہے، پورا یاد نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں جنگ کے دوران صحابیوں کا شہید ہونا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ قرآن شریف کو ایک مکمل طور پر لکھا جائے اور ایک کتاب کا روپ دے دیا جائے۔ شروع میں تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے،
اس لیے میں بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اکسانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آنے لگی، اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف لکھا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ قرآن شریف کے تمام حصوں کو سیکوینس کے اکارڈنگ لگا کر ایک مکمل کتاب کو بنایا جائے۔ تمام مشقت کے بعد قرآن شریف کو ایک کتاب کا روپ دے دیا گیا۔ اس مکمل قرآن شریف کو صحیفہ صدیق اور مصحف صدیق کا نام بھی دیا گیا۔ مکمل قرآن شریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، لیکن کچھ درختوں کے پتوں پر تھا، کچھ چمڑوں پر تھا۔ اس طرح سے ان الگ الگ حصوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مکمل کتاب کا روپ دے دیا گیا۔ اب اس مکمل قرآن شریف کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خزانے میں محفوظ کر دیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن شریف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور یہ نصیحت بھی کر دی کہ یہ قرآن شریف اب کسی کو بھی نہ دیا جائے، اور لوگ یہاں سے اس قرآن شریف کی نقل لے سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو دنیا کے سب سے بڑے امپائرز کے خلاف جنگ کرنی تھی۔ ان میں سے ایک رومن امپائر ہے جو اس پوری دنیا میں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، اور دوسرا پرشین امپائر تھا۔ اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کو جنگ کرنی تھی۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، بٹ فرسٹلی یو ہیو ٹو سبسکرائب دس چینل۔